مہمان خصوصی خطیب پاکستان جناب علامہ مولانا محبوب احمد چشتی صاحب، قاری محمد اقبال صاحب، خریجی صاحب اور جمی علماء کرام، مشائخ اعظام اور سادات اعظام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح پروگرام تشکیل دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ آپ نے لوگ و شوق کا مظاہرہ فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے نہ گھڑی دیکھی، نہ اوپر دیکھا، نہ نیچے۔ خطیب پاکستان نے جن باتوں کو سامنے رکھا وہی کچھ زیر نظر رہا، زیر غور رہا۔ اب نماز کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہمارے مرکز سنت سنی دارالعلوم جب قائم کیا گیا تھا بازپور میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مارچ 1970 میں مارچ کی کوئی تاریخ تھی اور محرم کی یکم تاریخ تھی۔ یکم محرم کو ہم یہاں بیٹھے اور 10 محرم کو ہم نے سب سے پہلی تقریب محرم الحرام کی شہدائے کربلا کے حوالے سے منائی۔ پھر اس کے بعد معمول چلتا رہا، میں محرم میں کوئی آگے کوئی پیچھے، اس طرح ہم اپنے اقابر کو رحمت دیتے رہے۔ امسال میری دلی خواہش تھی کہ ہمیں ایک ایسے اچھے خطیب تشریف لائیں جو ہمارے ہاں عباسپور میں اس سے پہلے جو طریقہ کار نہیں سن سکے، نہیں ان تک پیغام پہنچ سکا، تو ان کے ذریعے سے یہ پیغام ہو۔ یہ مرکز اہل سنت ہے۔ خطیب پاکستان نے ذکر حسین بھی فرمایا اور عقیدہ اہل سنت بھی واضح فرما دیا۔ ہم کیا ہیں اور ہمارا پیغام کیا ہے، یہ عوام کی نظروں میں اور عام لوگوں کی نظروں میں بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مختلف اسٹیجوں پر مختلف لوگ ہیں، مختلف تبصرے آرائیاں کرتے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارے اکابر الحمدللہ جو بر صغیر میں سلطان الاولیاء خواجہ معین چشتی اجمیری کون ہیں؟ سید بادشاہ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند نقشبندیوں کے تاجدار کون ہیں؟ سید بادشاہ۔ حضرت غوث العظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی کیا ہے؟ سید بادشاہ۔ 4 جو سلاسل ہیں ان میں سے ایک سلسلہ سہروردی کے بانی شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، باقی سب کے سربراہ سادات کرام ہیں۔ میرے بھائی ایک ہی بات یاد رکھیے، اگر ان اکابر، اور وہ صرف پیر فقیر ہی نہیں تھے، وہ زمانے کے رہنما، زمانے کے عالم دین بھی تھے، عالم ربانی بھی تھے، اولیاء حقانی بھی تھے۔ اگر اہل سنت و جماعت کا یہ راستہ پر حق نہ ہوتا تو کبھی کبھی خواجہ معین چشتی، کبھی خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور کبھی غوث العظم جیلانی اس راستے پر ہمیں نہ نظر آتے۔ وہ اکابر خود اس راستے پر چلے اور ہمیں یہ راستہ بتا گئے۔ اس لیے ہمیں بے فکری سے آنکھیں بند کر کے اس اہل سنت کی اشارے عام پر چلتے رہنے کی ضرورت ہے۔ باتیں اپنے اپنے وقت پر کہی جا سکتی ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ ایک بات ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو کسی غلط حرکت اور پھسلن کی وجہ سے ٹوکا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ نہ کرو یار، یہ کرو، تو غصہ بنانے کی ضرورت نہیں، یہ عمل درآمد کرنے کی بات ہے۔ اور ہمیں الحمدللہ مشائخ بازار، مجاہد اہل سنت اور غازی کشمیر حضرت قبلہ پیر سید عزیز الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت قتل حریت حضرت قبلہ پیر سید عزیز الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحب قبلہ کے والد گرامی، اور قلندر دوران حضرت قبلہ پیر سید نور الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکابر ہیں جن کے طرز زندگی، جن کے طریقے، جن کے سب ہمارے سامنے نقش ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی رافضی اور کسی وہابی کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی بھی کام کے چلنے میں کسی کے ساتھ تعاون کیا، کوئی تعاون کے لیے ساتھ چل گیا، یہ عقیدہ بدلتا نہیں۔ ہمارے یہ اکابر ہیں، بسان شریف کے پیر بلند شاہ صاحب، ان کے صاحبزادگان الحمدللہ، نہریت شریف والے خواجہ غلام الدین صاحب، ان کے صاحبزادگان پیر صدیقی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور باقی حضرات اب ہماری رہنمائی
ہماری روحانیت کو زندہ و تازہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان قابل کے ساتھ تمام رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وقت کافی لیٹ ہونے کے باوجود آپ میں سے کسی آدمی نے انگلی کھڑی نہیں کی، کوئی سزائے احتجاج بلند نہیں کیا، اس لیے کہ علماء جانتے ہیں کہ وقت پر نماز ہوگی. اور آج چونکہ ذکر حسین تھا، ذکر حسین کے ساتھ میری دعا ہے کہ ہمیں ذکر حسین سمجھ میں آ رہے ہیں. ذکر حسین، ذکر حسین، بس یہ آمنا سامنا رکھ کے ہمیں اپنے آپ کو درست میں چلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آپ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب شاہ صاحب قبلہ کا، مہمان خصوصی کا، ان کے ساتھی رفقا کا، اور میں تمام علماء اور سادات کرام جو یہاں تشریف لائے، آپ سب عوام و خواص کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ آج کی اس تقریب سعید میں شمولیت فرمائی. اب نماز جمعہ کا